بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی جو گزشتہ دو نشستیں تھی، نشست نمبر 16 اور نشست نمبر 17، ان دونوں میں ہم نے بے صرف کے احکامات کو دیکھا تھا. بے صرف کو ہم نے بنیادی طور پر 9 نکات میں تقسیم کیا تھا. وہ 9 نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں ایک ہے بے صرف کا مفہوم، پھر بے صرف کی خاص شرائط، صرف معافی ذمہ، یہ نشست نمبر 16 میں ہم نے یہ 3 پڑھے تھے. پھر نشست نمبر 4 سے لے کر 6 تک یہ ہم نے نشست نمبر 17 میں پڑھے کہ کون سی صورت بے صرف میں داخل ہوگی، سونا چاندی کے علاوہ کے اسمان کا حکم اور موجودہ کرنسی کی حیثیت، یہ ہم نے نشست نمبر 17 میں پڑھی تھی. آج کی نشست میں نشست نمبر 18 میں ہم 7، 8 اور 9 ان 3 نکات کو دیکھتے ہیں. آج کی نشست میں جو ہم 7واں نقطہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے سفتجا اور اس کا حکم. سفتجا کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلا تو اس کے سفتجا کی تعریف یا سفتجا کا مفہوم کیا ہے. سفتجا جو ہے سین پر ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور فقہی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک شہر میں اس شرط کے ساتھ قرض دینا کہ بھائی تم مجھے اس قرض کی واپسی مجھے یا میرے گھر والوں کو یا میرے کسی نائب کو واپسی کرو گے لیکن فلاں دوسرے شہر میں. اس کو کہتے ہیں سفتجا. تو فقہاء نے اس کی جو ہے اس طرح تعریف کی ہے کہ معاملۃ مالیۃ یقرض فیہا شخص قرضا لآخر فی بلد لیوفیہ المقترض او نائبه او مدینه الى المقرض نفسه او نائبه او دائنه فی بلد آخر معین. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مالی معاملہ ہے جس میں ایک شخص دوسرے کو ایک شہر میں قرض دیتا ہے تاکہ جو قرض لینے والا ہے وہ اس کی ادائیگی کرے یا اس قرض لینے والے کے نائب کا یا اس جو مقروض ہے جو بھی ہے وہ اس کی ادائیگی کرے قرض دینے والے شخص کو یا اس کے کسی نائب کو دوسرے شہر میں. تو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ایک شہر میں اس شرط پر قرض دینا کہ وہ اس کو یا اس کے کسی نائب کو کسی دوسرے شہر میں اس قرض کی واپسی کرے گا یا واپس ادا کرے گا. اب کیا یہ سفتجا کی صورت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سفتجا کی صورت کے بارے میں تابعین سے لے کر فقہاء تک کے اس میں اختلاف رہا ہے اور اس کو ہم 2 بنیادی نکات میں اس کو بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت درست نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ اور بعض نے ناجائز تک لکھا ہے. ان میں سے بلکہ اس کی ناجائز ہونے کی ایک وجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر وہ قرض جس میں انسان کو قرض پر کچھ نہ کچھ نفع ملے تو یہ ناجائز ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے، وہ جو نفع مل رہا ہے قرض خواہ کو وہ راستے کا رزق کا ختم ہونا ہے. مثلا میں اگر اسلام آباد میں کسی کو قرض دے رہا ہوں اس شرط پر کہ کراچی میں مجھے واپس کرنا یا میرے فلاں آدمی کو واپس کرنا، تو یہاں سے کراچی تک کا جو رزق تھا اور جو خطرہ تھا رقم کے گم ہونے کا، چوری ہونے کا، اگر میں خود ساتھ لے جاتا تو اس کو میں نے ختم کر دیا اس کو قرض دے کر. تو یہ بھی مجھے قرض پر ایک قسم کا نفع مل رہا ہے. اور فقہاء کا اصول ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچتا ہے وہ سود ہے، لہذا یہ بھی سود کے ذمہ میں آئے گا، یہ صورت درست نہیں. البتہ بعض تابعین اور امام احمد رحمہ اللہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ راستے کا خطرہ یا یہ چیز بھی جو کوئی یہ حد حقیقت جو ہے یہ نفع میں نہیں آتا اور بہرحال وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر سفتجا کے بارے میں 2 پوائنٹ یہ. تیسرا پوائنٹ سفتجا کے تحت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل جو منی آرڈر اور ایزی پیسہ کی صورت ہے وہ بھی تو ایسے ہی ہے. میں دکاندار کے پاس جاتا ہوں اور اس کو 1000 روپے دیتا ہوں کہ بھائی یہ لے لو اور یہ کراچی میں اس نمبر پہ بھیج دینا جو کراچی میں رہتا ہے. دکاندار نے رقم لے لی اور اس کو بھیج دی جو کراچی میں ہے اور اس نے وہاں سے جا کے وصول کر لی. تو یہ بھی تو ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو قرض دے رہا ہوں اس شرط پر کہ یہ واپس کرنا ہے میرے فلاں دوست کو لیکن کراچی میں جو دوسرے شہر میں. تو یہ منی آرڈر اور ایزی پیسہ یہ صورتیں بھی در حقیقت سفتجا ہی کی تحت آتی ہے. تو کیا یہ بھی ممنوع ہے؟ کیا یہ ایزی پیسہ اور منی آرڈر کی صورت یہ بھی شرعاً ممنوع ہے؟ تو حضرات ہمارے جو معاصر فقہاء ہیں جیسے حضرت شیخ تقی صاحب انہوں نے فرمایا کہ نہیں، منی آرڈر اور ایزی پیسہ اس کے تحت نہیں آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی
پرانے زمانے میں جو سفتجا تھا اس کا اصل مقصد راستے کا رزق ختم کرنا تھا. یعنی میں اگر اسلام آباد میں کسی کو پیسے دیتا وہ کراچی لے جائے تو اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اگر خود لے جاؤں گا تو مجھ سے کوئی چوری کر سکتا ہے، اس لیے میں کسی اور کے حوالے کر دیتا اور راستے کے خطرے سے بچنے کے لیے مجھے ایک قسم کا نفع ملتا تھا. لیکن آج کل جو منی آرڈر اور ایزی پیسہ وغیرہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے ہی نہیں. سقوط خطر طریق یا راستے کا رزق ختم کرنا اس کا اصل بنیادی مقصد نہیں ہے. آج کل اصل مقصد جو ہے وہ ترسیل ہے، بس رقم پہنچ جائے. تو اس لیے ایک تو وہ بنیادی مقصد اس میں نہیں پائی جا رہی، وہ حقیقت جو سفتجا کہتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کچھ علماء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی میں دکاندار کو دے رہا ہوں 1000 اور وہ مال میرے فلاں دوست کو دے رہا ہے مثلا 950 روپیہ یا 50 روپے بیچ میں کاٹتا ہے، یہ تو زیادہ قرض لے کر کم قرض واپس کر رہا ہے، تو کیا یہ صورت درست ہے؟ تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں بالکل درست ہے، یہ اس کی خدمات کا معاوضہ ہے اور اس کی اجرت ہے. کیونکہ میں اس کو اگر پیسے دے رہا ہوں کہ کراچی بھیج دو تو در حقیقت یہاں دو معاملے وجود میں آ گئے. ایک تو میں نے اس کو قرض دے دیا وہ وہاں پہنچائے گا، اور دوسرے میں نے اس کو کیا بنا دیا، اپنا اجیر اور مزدور بنا دیا کہ تم اس کو کراچی میں وہاں تک پہنچا دو. تو اس قرض میں تو یہ بات نہیں ہوتی، قرض میں تو صرف رقم لے لی اور واپس کر دی. لیکن یہاں قرض کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہو رہا ہے جو اجارہ کا ہے. تو اس اجارہ کی بنیاد پر چونکہ وہ میری رقم کراچی بھیج رہا ہے، اپنی خدمات دے رہا ہے، اسی کے لیے صبح سے شام تک دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس بنیاد پر وہ اپنی فیس لے سکتا ہے، اپنی خدمات کا معاوضہ بطور اجرت وصول کر سکتا ہے. تو یہ بہرحال منی آرڈر سے متعلق یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف کہ آج کل کی کرنسی کے ذریعے سونا چاندی خریدنا جائز ہے یا نہیں. اب جائز تو ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں، لیکن کیا اگر سونے چاندی میں خرید رہا ہوں، میں سونا خرید رہا ہوں کرنسی کے ذریعے، تو کیا دونوں جانب کی چیزوں پر اسی وقت قبضہ ضروری ہے کہ میں دکاندار کو پیسے بھی دوں اور اسی وقت سونے پر بھی قبضہ کروں، یا یہ ضروری نہیں ہے؟ یا جو ہے صرف پیسے میں دے دوں، کیا یہ بھی کافی ہے کہ سونا بعد میں وصول کروں؟ یا یہ بھی درست ہے کہ میں جو ہے سونا لے لوں اور پیسے بعد میں دے دوں؟ ٹھیک، کہ یہ صورتیں درست ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موجودہ معاصر علماء میں سے ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی موجودہ کرنسی بھی سونا چاندی ہی ہے. تو جب موجودہ کرنسی بھی سونا چاندی ہے، اس کے ذریعے اگر آپ سونا یا چاندی خریدیں گے تو دونوں جانب قبضہ ضروری ہوگا، کیونکہ بے صرف ہے. میں اگر پاکستانی روپے دے کر سونا خرید رہا ہوں تو پیسے بھی دینا ضروری ہے اسی مجلس میں، اور سونے پر قبضہ بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی روپے بھی سونے کے حکم میں ہے اور دوسری طرف بھی سونا ہے. تو جب دونوں طرف سونا ہے تو یہ بے صرف ہے، اور بے صرف کی سب سے بنیادی اور اہم شرط یہ تھی کہ دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے. تو بہرحال یہ پہلی رائے کے مطابق تھا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسری بڑی مشہور رائے تھی حضرت شیخ تقی صاحب حضرات کی رائے کہ وہ تو فلوس کے حکم میں ہے بھائی، اور ثمن اصطلاحی ہے اور یہ بے صرف کے حکم میں نہیں ہے. تو جب بے صرف نہیں ہے تو اس لیے آپ سونا چاندی ادھار بھی خرید سکتے ہیں کہ پیسے سارے ابھی دے دے، سونا بعد میں وصول کرے تو بھی جائز. ٹھیک، اسی طرح سونا ابھی وصول کر لے اور پیسے بعد میں دے دے، یہ بھی جائز. ہاں، دونوں طرف ادھار نہیں رکھ سکتے آپ کہ بھائی پیسے بھی بعد میں دے دیں اور سونا بھی، کیونکہ تو بے دین بھی دین ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وعدہ کرے آپ کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، یا آرڈر پر آپ سونے کچھ زیورات بنوانا چاہیں پھر تو جائز ہے، پھر دونوں طرف بھی چیز ادھار رکھی جا سکتی ہے. قیمت بھی نہ دے اور سونے کا آرڈر دے دے زیورات بنوانے کا، یہ بھی جائز ہے کیونکہ استثناء میں آ جائے گا، تو یہ صورت بھی جائز ہے. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر دوسری رائے کا خلاصہ ہے. تو اسی پر عمل بھی ہو رہا ہے اور اس میں آسانی بھی ہے. جہاں تک آخری پوائنٹ کی بات تھی تماثل اور مساوات، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بے صرف کا وجود ہو رہا ہو، یعنی دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے، تو وہاں تماثل اور برابری ضروری ہے. میں نے ایک شرط بتائی تھی بے صرف کے لیے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہو تو وہاں برابری ضروری ہے. اس برابری کا کیا مطلب ہے؟ تو برابری کا آسان مطلب ہے مقدار اور کوانٹٹی میں برابری، مقدار اور کوانٹٹی میں برابری. یہی وجہ حدیث میں آیا ہے نا، وزن بوزن، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو اس میں مقدار میں برابری ضروری ہے، کوانٹٹی میں. کوالٹی اور صفات میں برابری ضروری نہیں. اگر ایک طرف 20 کیرٹ کا سونا ہے اور دوسری طرف 24 کیرٹ کا سونا ہے، دونوں میں کوالٹی کے لحاظ سے بہت فرق ہے، لیکن اگر مقدار میں برابر ہے تو بس ضروری ہے، یہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 کیرٹ کا 1 تولے سے کم سونا ہو اور 20 کیرٹ کا 1 تولہ سونا ہو، آپ تبادلہ کر رہے، ہی جائز نہیں ہے. اگرچہ ویلیو اور قیمت میں دونوں برابر ہے لیکن مقدار میں برابر نہیں. تو بہرحال تو قیمت میں
عمدگی میں یا کوالٹی وغیرہ میں برابری ضروری نہیں ہے، مقدار اور وزن میں برابری ضروری ہے. یہ بھی ایک اہم اصول ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ بے صرف کی آخری بے صرف کا نقطہ تھا، اور الحمدللہ گزشتہ 3 نشستوں میں 16، 17 اور 18 ان 3 نشستوں میں ہمارا بے صرف کا جو بنیادی مباحث تھے ان کا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا.